کہ بھائی صاحب جان بچاؤ، جتنا ہم جان بچا سکتے جان بچاؤ، اور ماجد کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے کہ یہ مت دیکھو انہیں کون ہندو ہے مسلمان ہے۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ فائر سروس والوں کے ساتھ مجلس کے لوگوں نے پہلے جان کس کی بچائی؟ ایک 18 مہینے کے بچے کی جان بچائی۔ وہ بچہ ہمارے ہندو ماں باپ کا اولاد تھی۔ عمران نام کا ہمارا پارٹی کا ممبر، پھر سنوبر، آپ کے ابرار، ایسے کئی لوگ وہاں پر ٹھہر کر کم سے کم 15 سے 20 لوگوں کی جانیں بچائیں۔ آپ بتائیے کہاں تھے یہ کانگریس بی جے پی والے؟ بتانا چاہتا ہوں ہمارے ہندو بھائیوں کو، ہماری ہندو ماں اور بہنوں کو کہ بی جے پی اور کانگریس کے پروپیگنڈے میں آپ مت جائیے۔ مجلس کسی سے نفرت کرنے والی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ آج سے 3-4 دن پہلے بازار گھاٹ میں ایک بلڈنگ میں آگ لگ گئی اور اس آگ میں 9 لوگوں کی جان چلی گئی۔ بلڈنگ کے کمپاؤنڈ میں کیمیکل رکھ دیا گیا، اس سے آگ لگی۔ 15-20 منٹ کے اندر، آگ لگنے کے 10 منٹ کے اندر مقامی جو مجلس کے یونٹ کے پریزیڈنٹ ممبرز تھے، ہمارے رکن بلدیہ کارپوریٹر عارف کے ساتھ وہاں پہنچے، فائر سروس کو اطلاع دی۔ پھر 20 منٹ کے اندر ماجد حسین جو اب الیکشن لڑ رہے نام پلی کا وہاں پہنچے، اور ماجد حسین کے الفاظ مجلس کے ممبرز کو یہ تھے کہ بھائی صاحب جان بچاؤ، جتنا ہم جان بچا سکتے جان بچاؤ، اور ماجد کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے کہ یہ مت دیکھو انہیں کون ہندو ہے مسلمان ہے۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ فائر سروس والوں کے ساتھ مجلس کے لوگوں نے پہلے جان کس کی بچائی؟ ایک 18 مہینے کے بچے کی جان بچائی۔ وہ بچہ ہمارے ہندو ماں باپ کا اولاد تھی۔ عمران نام کا ہمارا پارٹی کا ممبر، پھر سنوبر، آپ کے ابرار، ایسے کئی لوگ وہاں پر ٹھہر کر کم سے کم 15 سے 20 لوگوں کی جانیں بچائیں۔ آپ بتائیے کہاں تھے یہ کانگریس بی جے پی والے؟ جب لاشیں نکال کر اسپتال کو بھیجایا گیا، مورچری کو، آگ تقریباً بجھ چکی، تو اس کے بعد بی جے پی اور کانگریس کے لوگ آ کر وہاں تماشا کر دیے، لاشوں پہ سیاست کر رہے تھے۔ جب آگ، اگر کسی کے گھر میں آگ لگی تو آپ جب آگ میں جا کر جان بچا رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر مجلس کے لوگوں کی سوچ کیا ہو سکتی ہے؟ بولو آپ۔ اگر آپ بی جے پی کانگریس کی باتوں پہ یقین کرنا چاہ رہے تو آپ کا اختیار، مگر جب کسی کے گھر میں بلڈنگ میں آگ لگی اور مجلس کے لوگ جان بچا رہے تھے، یہ نہیں دیکھ رہے تھے کون کس مذہب کا ہے، انسان ہے، انسان کی جان بچانا ہمارا مقصد تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ مگر آج میں ایک بیان سنا، بی جے پی کے جو پریزیڈنٹ ہے تلنگانہ کے، سکندرآباد کے ایم پی ہیں، وہ یہ بول رہے کہ بی جے پی کو اگر پاور آ جائے گا تو ہم پورے اولڈ سٹی میں بلڈوزر لگا کے گھروں کو توڑیں گے، شادی خانوں کو توڑیں گے۔ ارے کیوں توڑیں گے بھائی آپ؟ کیوں توڑیں گے آپ؟ توڑنے کی بات نہیں کر سکتی بی جے پی، جوڑنے کی بات نہیں کر سکتی بی جے پی۔ ان کا ایک پرانا صدر تھا، وہ بنڈی، اس کی بنڈی میں ہم پنکچر لگا دیے، وہ بھی بولا کہ اولڈ سٹی میں سرجیکل سٹرائک کریں گے۔ ارے کہ سرجیکل سٹرائک کریں گے تو کیا خالی یہاں مسلمان رہتے ہیں؟ یہاں پر ہمارے ہندو بھائی نہیں رہتے، بیکورڈ کلاس کے بھائی نہیں رہتے، دلت نہیں رہتے، بلکہ یہاں پر ہمارے ٹرائبل لمباڑے بھائی بہن بھی رہتے ہیں۔ ہمارا نائک کارپوریٹر ہے، لمباڑا ہے، ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے، انہوں بول رہے میں بلڈوزر گھسا دیتا ہوں۔ ارے تم کب تک نفرت کرو گے؟ تم جانتے نہیں ہے پرانے شہر میں کتنی تبدیلی آ چکی ہے، ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، رک نہیں رہے۔ مجلس کوشش کر رہی ہے کہ ڈیولپمنٹ کے کام ہو، ہمارے کارپوریٹرز، ہمارے پرائمری برانچ کے پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری سب کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہو، یہاں پر سکول اچھے ہوں۔ اسکولوں آپ جا کے دیکھیے، یاقوت پورے میں گورنمنٹ کے سکولوں میں مجلس نے اپنے پیسوں سے اس میں فرنیچر ڈلایا، اس میں اپنے پیسوں سے وہاں پر ٹوائلٹ کا نہیں تھے، مجلس کے پیسوں سے ٹوائلٹ بنائے، فرنیچر ڈلائے گورنمنٹ کے سکولوں میں۔ اب جا کر دیکھیے، لسٹ دوں گا میں کل، مگر ہمارے مخالفین
4.5 साल 5 साल कहीं नजर नहीं आए, ना बीजेपी, ना छोटी बीजेपी, ना ये कांग्रेस। अब आके इलेक्शन आया तो मजलिस को गाली दो, दो भाई गाली, आपकी काबिलियत है वही आप गाली दे सकते, मगर मजलिस तो काम कर रही है। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि 30 नवंबर के दिन आप तमाम लोग अपने एक वोट का इस्तेमाल जनाब जाफर हुसैन मेराज जो मजलिस के उम्मीदवार है उनके हक में इस्तेमाल करिए। ये मुखालिफिन मजलिस इतने कमजोर हैं कि अपने घर का बल्दिया का इलेक्शन नहीं जीत सके। जहां उनका घर है, मां की बल्दिया की सीट, 2 बल्दिया की सीट को नहीं बचा सके। अब याकूतपुरे में आके आइए, इलेक्शन लड़ना हर एक को इख्तियार है, मगर आपको बता रहा हूं कि इनका ये हाल है। इलेक्शन हो जाएगा, फिर ये अपने अपने घरों में जाके आराम से बैठ जाएंगे। फिर अब बल्दिया का इलेक्शन आएगा, उससे 1 महीना 2 महीने पहले फुल कार पहन लिए, व्हाइट शर्ट पहन लिए या कोई शेरवानी सिला लिए, आ गए बीच में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। जाफर हुसैन मेराज को, मजलिस को एक भारी अक्सरियत से हल्के असम्बली याकूतपुरा के एमएलए मुंतखब करिए। मैं यकीन इस बात को मानता हूं कि अभी काम करवाना बाकी है, इंशाअल्लाह ताला मजलिस उन कामों को करवाएगी। मैं जानता हूं कि गरीबों को 2 BHK मिलना चाहिए। इलेक्शन के बाद ड्रॉ होंगे, आपका नाम उठेगा, आपको मिलेगा। और गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत अगर आपका घर है तो 3 लाख रुपए में गवर्नमेंट से मैं दिलाऊंगा, ताकि आप अपने घर के ऊपर छत डालकर अपना घर बना सके। ये मजलिस काम करती आई है और आप देख रहे हैं कि याकूतपुरा में बड़े बड़े ड्रेन्स के काम करवाए गए। आज से 3 साल पहले 3 साल पहले जब बारिश हुई थी गैर मामूली और पूरा रहमत नगर हो, धोबी घाट का इलाके में आया, आज आप जाके देखिए माशाल्लाह बड़े बड़े नालों का काम मुकम्मल हो चुका है। 1 2 3 बिट है जो डबिलपुरा दरवाजे से पीछे जा रहा है, उन ड्रेन्स के काम को करवाना है। रोड वाइडनिंग के काम भी तकरीबन वो मंजूर हो चुके हैं। मुझे यकीन है कि इलेक्शन के बाद वो रोड वाइडनिंग के काम भी शुरू होंगे। मैं तमाम याकूतपुरा के वोटर से, राय दहिंदगान से मेरी अपील है कि आप मजलिस को कामयाब करिए ताकि हम और पहले से ज्यादा आपकी खिदमत करते रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।